لیکن اگر آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پر، یہاں ایک نقطہ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر 3 مکاتب فکر مشہور ہیں شیعہ کو چھوڑ کر: اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اور تینوں طبقوں کے اندر رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ تینوں طبقوں کے اندر نام لیتے ہیں اہل سنت کا، لیکن بنیادی طور پر رافضی ہے۔ دیکھیے اسحاق جال والا رافضی تھا، محمد مرزا بدبخت رافضی ہے، اور بھی کئی لوگ دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، اہل حدیث سے بنیادی طور پر رافضی ہیں، لیکن اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ نام ہمارا اہل سنت ہے، حالانکہ بنیادی طور پر رافضی ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ جب وہ آتے ہیں سوشل میڈیا پر تو ان بدبختوں کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ صحابہ کو ٹارگٹ کیا جائے، ان پر تنقید کی جائے، ان کی عیب جوئی کی جائے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کی جائیں۔ میں آج ہی صبح 2 مولویوں کو سن رہا تھا، ایک کا تعلق ہے بریلوی مکتب فکر کے ساتھ، نام اس کا موجود نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ بریلوی مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا ایک پیر ہے عبد القادر جیلانی۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بر صغیر ہند و پاک میں جہاں بھی یہ درگاہیں ہیں ان کے اکثر سجادہ نشین رافضی اہل سنت کے بیس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اور میں نے اس سلسلے میں جب محنت کی تو مجھے 2 تاریخی حوالے مجھے ملے ہیں۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش۔ اس کے مصنف ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی، اور کئی سال پہلے انہوں نے جو کہا آج وہ چیز بالکل عیاں ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ صفحہ نمبر 64 وہ لکھتے ہیں، پاکستان کے اکثر و بیشتر سنی بزرگوں کے مداروں کے سجادہ نشین اور متولی مذہب امامیہ اختیار کر چکے ہیں، انہیں شیعہ ہو چکے ہیں، اور اپنے بزرگوں کے جاہل عقیدت مندوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات بھی امامیہ مذہبی کے پیروکار تھے۔ کیا طرف تماشا ہے، صاحب مزار سنی تھا، لیکن آج اس کا سجادہ نشین یا متولی شیعہ ہے۔ لا ریب یہ اسی طریقہ کار کا ثمر شیریں ہے جو اس جماعت نے، یعنی شیعہ نے، جو اس جماعت نے 1000 برس سے اختیار کر کے رکھا ہے کہ جس طرح ہو سکے صوفیوں کو مسلک امامیہ کا پیرو ثابت کر دو تاکہ عوام بھی اپنے پیشواؤں کے مذہب کی طرف مائل ہو سکے۔ 64 نمبر صفحہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی، کتنی واضح بات انہوں نے لکھی ہے کہ درگاہوں کے سجادہ نشین عام طور پر یہ شیعہ ہیں، گھسے ہوئے ہیں اہل سنت کے اندر، اہل سنت کے بیس کے اندر، اور آگے انہوں نے نام لیے ہیں 109 نمبر صفحہ پر انہوں نے نام لیے ہیں کون کون سی درگاہیں جہاں کے سجادہ نشین بنیادی طور پر رافضی ہیں، بنیادی طور پر رافضی ہیں۔ نام لیتے ہیں حیدرآباد دکن، اورنگ آباد، بریلی، بدایوں، دلی، اجمیر، آگے لاہور، پاک پتن، ملتان، اچ جلال پور پیروالا، سیون، بٹشاہ، اکثر مزارات سبائیت اور باطنیت کے فروغ و شیوع کے مرکز بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر! آج کوئی شک ہے بٹشاہ کے جو بھی ہیں سجادہ نشین یا کلندر کے جو سجادہ نشین ہیں وہ شیعہ ہیں پکے؟ بلکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگر آپ اپنا ذہن کھلا رکھیں، ابھی اجمیر کے سجادہ نشین نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی ہیں، اس بدبخت نے برا بلا کہا ہے، لعنتیں بھیجی ہیں۔ کیا کوئی شک ہے؟ یہ آج سے کئی سال پہلے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے نقاب کشائی کی، حقائق سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ سجادہ نشین جو بیٹھے ہوئے ہیں درگاہوں پر یہ اندرون خانہ رافضی اور لوگوں کو شیعہ بنا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سجادہ نشین صحابہ کرام پر حملہ کرتے ہیں۔ آج ہی میں نے کلپ سنا، ایک پیر ہے جس کا نام ہے پیر عبد القادر جیلانی، چلے جائیں آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر لکھیں،
پیر عبد القادر جیلانی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، لیکن اس ظالم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ بار بار یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام میدان احد کے اندر تمام صحابہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی بھاگ گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں یہی کہوں گا، صحیح بخاری کی روایات موجود ہیں، کسی تاریخ کی کتاب کی نہیں۔ جنگ احد کے اندر جو صحابہ کرام بھاگے تھے اس کا ثبوت ہے قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر، لیکن وہ کون تھے؟ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو دھرے پر مقرر کیا تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ بھاگے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق عمر بن خطاب وہ عظیم انسان ہے جو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہے جنگ احد کے اندر۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت 3039، جب مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تو ابو سفیان نے آواز دی، افی القوم محمد، مسلمانوں تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا تجیبوہ، جواب مت دو۔ یہ جنگی حکمت عملی ہے تاکہ غلط فہمی کے اندر رہے، اسے جواب مت دو۔ جواب نہیں ملا، پھر نام لیا افی القوم ابن ابی قحافہ، مسلمانوں تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق موجود ہے؟ آپ نے فرمایا جواب مت دو۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا افی القوم ابن الخطاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، معمولی کتاب کی نہیں، کیا تمہارے اندر عمر بن خطاب موجود ہے؟ آپ نے فرمایا فلا تجیبوہ، جواب اسے مت دو۔ یہاں ایک نقطہ ہے، اگر آپ نوٹ کریں، ایک غیر مسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، ایک غیر مسلم کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اگر قائد ہیں، اگر رہنما ہیں تو ابو بکر صدیق عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ کسی تیسرے کا نام نہیں لیا، کسی تیسرے کا نام نہیں لیا۔ ایک غیر مسلم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر مسلمانوں کے رہنما ہیں تو ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو کہا، جواب جب نہیں ملا، کہنے لگا لگتا ہے کہ یہ مر گئے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب برداشت نہ کر سکے، بڑے جذباتی انسان تھے، جلالی انسان تھے، کہا کہ اللہ کے دشمن وہ سب زندہ ہیں تجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ اگر عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اگر باغے ہوتے تو جواب دیتے؟ غور کیجئے، اگر موجود نہ ہوتے، انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہوتی تو کیا جواب دیتے؟ یہ وہ وقت ہے کہ مسلمان نقصان اٹھا چکے ہیں، مسلمان نقصان اٹھا چکے ہیں، یہ جنگ کا آخری مرحلہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہیں۔ جواب دیا، اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ نعرہ لگایا ابو سفیان نے کہ اولو حبل، حبل بت کا نام ہے، حبل بلند ہو۔ جب غیر اللہ کا نعرہ لگا، اللہ کی توحید کو چیلنج کیا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہ سکے۔ اللہ کے نبی پہلے خاموش کرتے رہے صحابہ کو، جواب مت دو، لیکن جب اللہ کی توحید کو چیلنج کیا گیا تو پیارے پیغمبر خاموش نہ رہ سکے۔ اس میں سبق ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جب شرک یا نعرہ لگے تو مومن کو چاہیے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرے۔ آپ نے فرمایا جواب دو۔ صحابہ اپنی طرف سے نعرے نہیں بناتے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ اعلی و جل، کہو کہ اللہ سب سے بلند ہے، بزرگی والا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، لنا العزا ولا عزا لکم، عزا ان کی دیوی کا نام تھا، ہماری دیوی عزا موجود ہے ہمارے لیے مدد کے اندر،
تمہاری کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے. آپ نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر شرکیہ نعروں کو برداشت نہ کر سکے. یہاں سے ثبوت ملا صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ اب جب نعرہ لگا سیدنا عمر بن خطاب موجود ہیں، انہوں نے جواب دیا. سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں، کہیں ثبوت نہیں کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں. اس پیر نے آگے حوالہ دیا کہ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد روایت لائے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد نعوذ باللہ بھاگ گئے تھے، اس کے بعد سب سے پہلے لوٹ کر آئے. کوئی اس کا ثبوت نہیں. اس پیر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ روایت مجھے ثابت کر کے دکھا دے. لوگوں کو بے وقوف بنانا، صحابہ پر حملہ کرنا اور بے بنیاد روایات، ضعیف روایات پیش کرنا، یہ کسی مومن کا کام نہیں. کیا تمہاری نظروں کے اندر یہ بخاری کی روایت نہیں آئی؟ کیا تو نے بخاری کی روایت کو نہیں دیکھا؟ یہ پیر بھی رافضی ہیں، رافضیت کے لباس میں چھپے ہوئے نام لیتے ہیں اہل سنت کا. اللہ اکبر. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ عظیم صحابہ ہیں جو جنگ حنین کے اندر بھی جب بعض نوجوان صحابہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، افراتفری کا شکار ہو گئے تھے، بھاگ نہیں گئے تھے. بھاگنے کے معنی کیا ہے کہ مجھے واپس نہیں آنا. میدان کو چھوڑ کر آدمی بھاگ جائے، نیت یہ ہے کہ مجھے واپس نہیں آنا. لیکن اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے، وہی موجود ہو، اسے بھاگنا نہیں کہتے. اسی وجہ سے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب سیدنا عباس نے یہ آواز دی کہ تم لوٹ کر آ جاؤ اے درخت والو، تو انہوں نے کہا لبیک لبیک، ہم موجود ہیں. اگر بھاگ چکے ہوتے تو لبیک لبیک کس طرح کہتے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر فرار ہو چکے ہوتے میدان جنگ سے تو کس طرح کہتے کہ لبیک لبیک، ہم موجود ہیں، حاضر ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، 23 نمبر جلد، کہ 100 کے قریب صحابہ ایسے تھے جو جنگ حنین کے اندر اللہ کے نبی کے ارد گرد موجود رہے. ان میں ابو بکر صدیق کا نام بھی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے، باقاعدہ نام ہے. کیا ان پیروں کے نظروں کے سامنے احادیث نہیں پہنچی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، رافضی ہیں، لیکن اہل سنت کے لباس کے اندر چھپے ہوئے تقیہ کر کے. کیونکہ رافضیوں کے اندر تقیہ بھی ہوتا ہے نا. تقیہ کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ میں سنی ہوں، اندرون خانہ آپ رافضی ہوں.